جیسے کہ مسجد اقصی اور بیت مقدس اور القدس، ان کا مسمى ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ القدس شہر ہے اور بیت المقدس یا بیت المقدس یا بیت المقدس یہ بھی شہر ہے۔ تو یہ مسجد اقصی کس نے بنائی تھی؟ بنی اسرائیل وہی لوگ تھے جو دراصل یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے یا فلسطین میں رہنے والے تھے۔ اس وقت جو یہودی فلسطین پر قابض ہیں، جا رہے ہیں، ظالم ہیں، وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں۔ قنوت نازلہ کیا ہے اور یہ کب کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں جب بھی کوئی آپ کو غم خبری ملی یا کوئی ایسی اطلاع ملی جس سے آپ کو دکھ ہوا، تو فرض نمازوں میں آخری رکعت کے رکوع کے بعد مسلمانوں کی مدد کے لیے، نصرت کے لیے، تائید کے لیے دعا کرتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر آپ کو مرحبا، اہلاً و سہلاً۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں انشاءاللہ نہایت ہی اہم موضوع پر ہم ڈسکشن کریں گے، اور ہمارا آج کا موضوع ہوگا فلسطین اور غاصب اسرائیل، تاریخ، اہمیت اور اس کا حل۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ سیٹ پر موجود ہیں، ہم ان کے نہایت ہی مشکور ہیں، شیخ محترم ماشاءاللہ اپنے دروس کے اندر اپنی شاعری بالخصوص اس کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ میری مراد فضیلت الشیخ محمد یوسف کشمیری صاحب ہیں، جو کہ مدیر ہیں جامعۃ الدراسات کراچی میں اور رؤیت حلال کمیٹی کے رکن ہیں۔ تو شیخ کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا وقت نکالا ہمارے لیے، جزاک اللہ خیر۔ شیخ ہم بات کریں گے آج سب سے پہلے فلسطین کے حوالے سے آپ سے، کہ فلسطین بہت ہاٹ ایشو ہے، ہر کوئی اس کے حوالے سے بات کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہم یہ جاننا چاہیں گے فلسطین کی تاریخ کیا ہے، یہ کب سے مسلمانوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور اس پر جو یہ آج کا تنازع ہے اس کی کیا کیفیت ہے، اس حوالے سے آپ سے جاننا چاہیں گے۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بعد۔ فلسطین جو ہے یہ ارض مقدسہ ہے، اس کو ارض مبارکہ یعنی اللہ بارکنا حولہ، بابرکت زمین بھی اللہ نے قرار دیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کے لیے بھی مبارک ہے، مقدس ہے، اس کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق جڑا ہوا ہے، اور عیسائیوں کا تعلق بھی اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور یہودیوں کا بھی ہے۔ تینوں کے لیے یہ اپنے اپنے طور پر مقدس سرزمین ہے۔ جیسے یہ حرمین جو یہ بالخصوص مسلمانوں سے متعلق ہے، یہ صرف ہمارے لیے ہاں، اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام ہجرت کر کے اسی فلسطین میں آئے تھے عراق سے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے آگے بیٹے جو اسحاق ہیں، اسحاق کی آگے ساری نسل، موسیٰ علیہ السلام مصر سے پھر ہجرت کر کے یہیں آئے تھے۔ تو اگرچہ راستے میں رک کے میدان تیم میں، لیکن بعد میں قوم ساری ادھر آئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے مثال کے طور پر قتل کرنے کے لیے کوششیں کی ہوئی ہیں، وہ یہی تھا۔ اچھا مدفون اگرچہ اس کا بعد میں تو وہیں ہوگا، مدینے میں ہی۔ اچھا، ہمارا تعلق پرانا اس لیے ہے کہ یہ انبیاء علیہم السلام کی زمین ہے، اور وہ یہاں مبعوث ہوئے، جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام اور دیگر انبیاء اکثر اسی میں آئے ہیں۔ پھر سب سے بڑا ہمارا مضبوط تعلق اس کے ساتھ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ سے بیت المقدس گئے ہیں، اور بیت المقدس اصل میں القدس یا بیت المقدس ایک شہر ہے، شہر کا نام، یہ شہر کا نام ہے، اور اس کے اندر مسجد اقصی ہے جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل یا سورہ اسراء بھی اس کو کہتے ہیں، اس میں ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہستی ہے اللہ رب العزت کی ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کی سیر کروائی، اسریٰ بعبدہ۔ تو مسجد حرام اور مسجد اقصی دونوں کا ذکر اس میں آ گیا۔ آپ نے صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں تمام انبیاء کو آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تلک وہاں ان کو نماز پڑھائی ہے۔ آپ نے خود فرمایا اممتو،
میں نے امامت کروائی، وہ پیچھے نماز میں شریک ہوئے. تو ایک اعتبار سے تو یہ ہمارے نبی کا بھی یہ جائے مصلی ہو گیا اور سارے انبیاء کا بھی ہے، تو یہ ہماری مناسبت ہے مسلمانوں کی. دوسری بات ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ابتدائی مدینے کے ایام دور میں 17 ماہ تک مسلمانوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. تو یہ ہمارا قبلہ اول بھی ہوا. یہ قبلہ اول کس لحاظ سے کہا جاتا ہے؟ قبلہ اول تو اس لحاظ سے کہا جاتا ہے کہ مدینے میں آ کر سب سے پہلے جو مسلمانوں نے، مدینے کے مسلمانوں اور دیگر مسلمانوں نے نمازیں پڑھی ہیں نا، جی، وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہیں. اس سے پہلے جو نمازیں پڑھتے اس سے پہلے اس طرح تھا کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے نا، جی جی جی، تو آپ بیت اللہ کو اور بیت المقدس کو اپنے سامنے رکھتے تھے، دونوں کو اپنے سامنے ایسے. اچھا اچھا اچھا، اس رخ کھڑے ہوتے تھے یوں، دونوں آپ کے سامنے ہوتے تھے. جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے نا تو بیت المقدس اور بیت اللہ کے درمیان میں آ گئے، یعنی مکہ اور اس کے درمیان میں آ گئے. ٹھیک ہے. اب اگر ادھر بیت اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں تو ادھر پیٹھ ہو رہی ہے، ادھر رخ کرتے ہیں تو ادھر پیٹھ ہو رہی ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے 17 ماہ تک نمازیں پڑھی ہے، لیکن آپ کی خواہش یہی تھی کہ بیت اللہ خانہ کعبہ ہمارا ہو. بہرحال 17 ماہ کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ اپنا سارے مسلمانوں کا آپ کے بعد قبلہ بیت اللہ ہوگا، خانہ کعبہ. لیکن 17 ماہ تک مسلمانوں نے ادھر رخ کر کے نمازیں پڑھی ہے، تو یہ قبلہ اول ہوا ہمارا. ٹھیک ہے نا جی. تو ویسے بھی کرۂ ارض پر جو سب سے پہلے مسجد بنی ہے، گھر بنا ہے، وہ خانہ کعبہ ہے مکہ میں. جیسے قرآن مجید میں ہے اول بیت وضع للناس ببکہ، سب سے پہلا گھر جو اس روئے زمین پر بنایا گیا وہ مکہ میں ہے. اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ اللہ کے رسول کون سا گھر پہلے اس کائنات پر جو ہے نا وہ روئے زمین پر انسانوں کے لیے، جنوں کے لیے بنایا گیا؟ تو آپ نے فرمایا مکہ. تو میں نے پوچھا ثم ایون، اس کے بعد کون سا؟ آپ نے فرمایا مسجد اقصیٰ. تو میں نے پوچھا کہ کم کان بینہما، بیت اللہ خانہ کعبہ اور مسجد الاقصیٰ، ان کے درمیان کتنا وقفہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 سال. یہ 40 سال بعد بنی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس سے ثابت ہوا کہ پھر انبیاء کا یہ قبلہ رہا ہے، انبیاء کا بھی قبلہ رہا ہے. اچھا شیخ صاحب، سلیمان علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے. جی، یہ جیسے یہ تو معروف ہے کہ بیت اللہ جو ہے یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل نے ان کی بنیادیں رفع کی. جی جی. تو یہ مسجد اقصیٰ کس نے بنائی تھی؟ یا اس کی تعمیر میں سب سے پہلے کس کا کردار رہا ہے؟ اب یہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے یا کس طرح، مختلف اس میں بے شمار اقوال ہے. تو یہ سلیمان ابتدا علیہ اس کی نہیں ملتی. سلیمان علیہ السلام کا کیا کردار رہا ہے اس حوالے سے؟ سلیمان علیہ السلام تو ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد آئے نا. تو انہوں نے مسجد اقصیٰ نہیں انہوں نے تعمیر کیا، اس نے تجدید کی ہے. اچھا، تجدید کی. ٹھیک. اس سے پہلے بھی انبیاء یہ کام کرتے رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی آتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے آ کر ابراہیم علیہ السلام کی قبر بھی تو وہیں القدس میں ہے نا. القدس میں ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، بالکل بھی صحیح ہے، آپ نے فرمایا اگر میں گیا وہاں اور آپ میرے ساتھ ہوئے تو میں آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی قبر دکھاؤں گا. ٹھیک ہے جی. تو انبیاء کا مدفن بھی ہے یہ. تو بہرحال یہ اس کے ساتھ مسلمانوں کے بہت گہرے تعلقات جڑے ہوئے ہیں. اگلا ہمارا سوال یہ تھا اس حوالے سے کہ مسجد اقصیٰ اور بیت مقدس اور القدس یا قدوس یا قدس، ان کا مسمى ایک ہی ہے یا الگ الگ ہے؟ دیکھیں، القدس شہر ہے. ٹھیک ہے. اور بیت المقدس یا بیت المقدس یا بیت المقدس یہ بھی شہر ہے. اچھا، یہ بھی شہر پہاڑی پر ہے. صحیح. یہ شہر پورا پہاڑی پر ہے. آپ دیکھیں نا اگر نقشے میں تو یہ پہاڑی پر ہے یہ شہر. اس شہر کے اندر ایک مسجد ہے، مسجد اقصیٰ. ٹھیک ہے. اچھا، اس جو بیت المقدس ہے یا اس کو جو بیت القدس ہے، اس کو یورپی لوگ یروشلم کہتے ہیں. اور آپ نے یہ نام بھی سنا ہوگا، یروشلم میں، یروشلم میں. اچھا، یہاں کچھ عرصے کے لیے عیسائیوں کی حکومت بھی رہی ہے، کیونکہ صلاح الدین ایوبی نے جو 21 ریاستوں کو شکست دے کر تین کے مقام پر بیت المقدس آزاد کروایا تھا نا، تو عیسائیوں سے آزاد کروایا تھا. اس سے مراد پورا شہر آزاد کروایا تھا، یہ پورا علاقہ فلسطین آزاد کروایا تھا. اور شیخ جو یہ قرآن کہتا ہے کہ اس کے ارد گرد برکت رکھی، تو اس سے مراد پورا شہر ہے. پورا شہر ہے، یہ پورا فلسطین شہر ہے. فلسطین ایک ملک ہے، القدس اس کے اندر شہر ہے جو دارالحکومت ہے فلسطین کا. اب تو یہ تو 2017 میں یہ امریکہ کے سمجھ لے کہ ناانصافی اور ظلم کیا ہے کہ اس نے اس کو یہودیوں کا دارالخلافہ قرار دیا ہے. سمجھ آ گئی نا جی.
تو بہرحال اس کی یقیناً بات ہے. اچھا اب اس کا نام ایلیا بھی آپ نے سنا ہوگا. جب عیسائیوں کی حکومت یہاں قائم تھی تقریباً 75 سال ان کی حکومت رہی ہے یہاں, انہوں نے اس کا نام ایلیا رکھ لیا تھا. اچھا اچھا, اسی کو کہتے ہیں ایلیا بھی یہی ہے. جیروسلم اور یروشلم تو یورپی ایک ان کی اصطلاح ہے یا ان کا زبان میں اس کو کہا جاتا ہے. اچھا شیخ, یہاں پہ ایک بڑا نا سوشل میڈیا پہ کنفیوژن ہے کہ سنہرا گنبد جو ہے, گنبد صخرا یا سرمئی گنبد جو ہے, اس کو ہم کس انداز سے لوگوں کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ اور ایک 4 دیواری بھی کھینچی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, القدس میں نے بتا دیا پورا شہر ہے, جی جی جی, دارالحکومت فلسطین کا, جو اب مسلمانوں کے پاس نہیں رہا. اس کے اندر ایک جگہ ہے جہاں مسجد اقصیٰ قائم ہے, جو میں نے آپ کو خانہ کعبہ کے بعد پہلی مسجد بنائی. ٹھیک, اس کے رنگ بدلتے رہے ہیں, ڈیزائن بدلتے رہے ہیں, جو حکومت ہے جتنا پیسہ تھا انہوں نے اپنے کام کیا. یہ پوری جگہ جو ہے 4 دیواری کی ہوئی ہے نا, اسی کے اندر قبۃ الصخرہ ہے. ویڈیو میں دکھ بھی رہا ہوگا کہ یہ ہاں قبۃ الصخرہ. 2 آپ دیکھیں گنبد ہیں, ایک گولڈن ہے ایک سرمئی ہے. ٹھیک ہے, قبۃ الصخرہ کیا ہے؟ صخرہ عربی زبان میں صخر اور صخرہ کہتے ہیں چٹان کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ سے مکہ سے گئے ہیں, وہاں سیر کروائی گئی, تو وہاں عروج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو باندھا ہے چٹان کے ساتھ. بہت بڑی چٹان, سواری تو بہت بڑی تھی نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس سواری پر میں بیٹھ کر گیا ہوں تو ایک قدم یہاں رکھتی تھی اور دوسرا قدم تا حد نگاہ, جہاں انسان کی نگاہ پہنچتی ہے نا, وہاں اس کا دوسرا قدم تھا. تو آپ نے اس چٹان, بہت بڑی مضبوط چٹان کے ساتھ اپنی سواری جو باندھی ہے, اس چٹان کو صخرہ کہتے ہیں. یہ صخر عربی زبان میں, یہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر نو ہوئی, تو اس نے اس چٹان کے اوپر بھی ایک نشان سا قبہ سا بنا دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری یہاں باندھی گئی تھی, اس لیے اس کو قبۃ الصخرہ کہتے ہیں. سمجھ آ رہی نا جی. تو اس کے ساتھ ہی مسجد اقصیٰ کا گنبد ہے سرمئی سا. ٹھیک ہے جی, تو یہ قریب قریب ہے, دور نہیں ہے, لیکن اصل مسجد اقصیٰ قبۃ الصخرہ سے علیحدہ ہے. اچھا شیخ, اب ہم بات کریں گے یہودیوں کی کہ یہ ان کا اسی ارض مقدس یا جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں, جی جی, اس سے ان کا بھی کوئی عقیدتاً کوئی واسطہ ہے, تعلق ہے؟ دیکھیں 2 چیزیں آپ یہ ہمارے بہت سارے مسلمان اور عام بھائی نہیں سمجھتے. ایک ہے بنی اسرائیل اور ایک ہے یہودی. سمجھے آپ؟ اچھا ایک آپ نے سیہونی بھی سنا ہوگا, سیہونی ریاست, سیہونی تحریک. یہ سیہونی کیا ہے؟ ہمارے بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں جبل سیہون القدس پہاڑی کو ہی کہتے ہیں. ہم اس کو کوہ سیہون کہتے ہیں اردو زبان میں, عربی میں اس کو کہتے ہیں جبل سیہون. اس پہاڑی, یہ پورے پہاڑی پر قائم ہے, یہ میں نے آپ کو بتایا القدس. ٹھیک ہے, یہ بستی جو ہے. جی جی جی. اچھا, اس کو جبل, اس میں ایک پہاڑی ہے بہت بڑی, اس کو سیہون پہاڑی کہتے ہیں, جبل سیہون عربی میں اس کو کہتے ہیں. اس کی مناسبت سے انہوں نے اپنی تحریک کا نام رکھا ہے سیہونیت یا سیہون تحریک. سمجھ آ رہی ہے؟ تو ان کو سیہونیت بھی کہتے ہیں. اچھا اصل چیز ہے یہودی اور بنی اسرائیل سمجھنے والے. آج جتنے بھی یہ اس وقت حقوق کی جنگیں لڑی جا رہی ہیں, یا یہ یہودی کہتے ہیں کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم زیادہ حقدار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس وقت جو یہودی فلسطین پر قابض ہیں, جا رہے ہیں, ظالم ہیں, وہ بنی اسرائیل نہیں ہیں. تاریخ شاہد ہے, وکیپیڈیا آپ اٹھا کر دیکھو, جب جنرل نالج کی کتابیں دیکھ لیں, یہ 1917 میں عیسائیوں اور کے تعاون سے یہودی جو ہے پوری دنیا سے, جرمنی سے, اسپین سے, فرانس سے, امریکہ سے, افریقہ سے یہ یہودی اکٹھے ہوئے. اس سے پہلے یہ باقاعدہ انہوں نے طے کیا کہ ہم نے ہماری ایک مضبوط ریاست ہونی چاہیے جہاں ہم اکٹھے ہوں اور اپنا نظام کریں اور طاقت حاصل کریں. پھر اس کے لیے بڑی ان کے پروگرام ہوئے ہیں اور بڑی ان کے کانفرنسیں ہوئی ہیں, وہ تاریخ میں موجود ہے. پھر 1917 کے اندر پھر باقاعدہ اس کو ایک تحریک کی شکل صہیونیت چلی ہے, اور یہودیوں کو پوری دنیا سے دعوت دی گئی ہے کہ آپ بیت المقدس آئیں, یعنی فلسطین آئیں. اور پھر یہ وہاں سے آنا شروع ہوئے. آخر 1947 میں جنرل اسمبلی میں ایک دھوکہ دے کر ایک قرارداد پاس کروائی گئی کہ یہاں بھی جو ہے نا یہودیوں کو جو ہے نا ایک حکومت ہونی چاہیے اور ان کا بھی حق ہے. پھر 1948 میں باقاعدہ
انہوں نے بنی اسرائیل ریاست کا اعلان کر دیا، جیسے 1947 میں پاکستان بنا، 1948 میں انہوں نے اعلان کیا۔ اچھا اب یہ اپنے آپ کو کراتے ہیں بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل وہ لوگ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھے۔ اسرائیل اصل میں اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے والد ہیں۔ یہ عبرانی زبان میں، عبرانی زبان میں یا بنی اسرائیل کا مطلب ہے یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں۔ دیکھو نا یعقوب علیہ السلام کو جب موت آئی نا، وَإِذَا حَضَرَ یعقوب الموت، یعقوب علیہ السلام کو جب موت آنے لگی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور کہا میرے بیٹوں کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، آپ کے الہ کی اور آپ کے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے جو معبود ہے اللہ رب العزت، اس کی ہم عبادت کریں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ آگے انبیاء سارے تقریباً انہیں میں سے آئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے نبی تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل کے نبی تھے، اگرچہ یہودیوں نے ان کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بنی اسرائیل کی طرف ہی نبی بن کر آئے، ٹھیک ہے نا جی۔ اچھا اب بنی اسرائیل وہی لوگ تھے جو دراصل یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے یا فلسطین میں رہنے والے تھے، ٹھیک ہے، وہ تو ہے بنی اسرائیل۔ یہ تو آئے ہیں فرانس، جرمنی اور امریکہ اور افریقہ اور دوسرے پوری دنیا سے اکٹھے ہو کر آئے، یہ کہاں بنی اسرائیل ہے؟ یہ یہودی ہیں، بنی اسرائیل نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں بنی اسرائیل تو وہ مسلمان ہیں جو اصل وہاں کے باسی ہیں، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد بھی وہیں رہے ہیں، حتیٰ کہ پھر 571 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھر وہاں فتح ہوا جی، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے زمانے پھر اسلام پھیلا، تو یہی لوگ اسلام میں داخل ہو گئے۔ اصل بنی اسرائیل تو یہی کون سے علاقے میں؟ دیکھیں نا، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا نا، فلسطین، تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو فتح کیا ہے۔ تو یہ اصل جو لوگ تھے اسماعیل عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار عیسائی، جو پہلے سے وہیں پہ بسے، پہلے سے وہاں موجود تھے، نسل در نسل وہاں رہ رہے تھے، وہی تو ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر وہاں دین کا کام کیا ہے، فتح کیا ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ اصل یہ لوگ ہیں بنی اسرائیل جو بعد میں اسلام مسلمان ہو گئے۔ یہ یہودی تو پوری دنیا سے ادھر ادھر سے ہجرت بھاگ کر آئے ہیں یہ اپنی حکومت کرنے کے لیے۔ تو بہرحال اس لیے یہ بات سمجھیں آپ، یہ بنی اسرائیل نہیں ہے اس وقت، یہ یہودی، یہ یہودی ان کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور خود یہودی اس کو تسلیم کرتے ہیں جناب۔ اچھا شیخ، اس لیے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فلسطینی جو ہیں یعنی یہ انبیاء کی اولاد میں سے ہیں جی، وہاں یہ سے مستقل رہتے ہوئے یہ لوگ آ رہے ہیں۔ کچھ ہوں گے، دوسرے بھی ہوں گے، لیکن اکثر وہی ہیں، وہاں کے باسی ہیں جن کو آج وہاں سے باہر نکالا جا رہا ہے، اور بلکہ نکال بھی دیا گیا ہے۔ کیا رہ گیا ان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے، مسلمانوں نے ہی تو جب یہودی آئے ہیں لٹے پٹے، اور وہ ہر طرف سے ان کو تو پناہ دی مسلمانوں نے، آج پناہ دینے والوں کو۔ بالکل صحیح، یہی میرا اگلی میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ یہودیوں کو جو جرمنی سے نکالا گیا، یہ بہت مشہور ہے، ہٹلر نے نکالا اور سارا معاملہ بنا، یہ مختلف جگہوں پہ گئے، کسی نے پناہ نہیں دی، پھر فلسطینیوں نے ان کو پناہ دے دی۔ تو ایک یعنی تجزیہ یہ بھی ہے لوگوں کا، یہ بھی ایک سازش کے تحت وہاں تک پہنچے ہیں کہ یہ جرمنی کا جو معاملہ تھا، ہولوکاسٹ جو تھی، یہ بھی ایک منصوبہ ہی تھا جس کے تحت ان کو نکالا اور یہ مظلوم بنے۔ اور بہت پہلے سے ان کا نظریہ اور ان کی سوچ بن چکی تھی کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ملک ہونا چاہیے۔ ٹھیک، یہ اب ہم بات کریں گے کہ 1948 میں جب ان کا اعلان ہوا تو یہ اس وقت یعنی 1948 میں باقاعدہ یہ اپنا مملکت وہاں بنا چکے تھے یا اس وقت صرف پناہ گیر کی حیثیت سے تھے؟ آ کر یہاں آباد ہونے لگ گئے، آباد ہوتے رہے، 1917 سے لے کر آباد ہوتے گئے یہ۔ اچھا، پہلے سے تھے؟ پہلے سے آئے ہوئے۔ تو مشہور تو یہی ہے کہ جب 45 میں 1945 میں اسی رات تو نہیں آگے تھے نا، یہ ادھر ادھر سے پوری دنیا سے انہوں نے یہودیوں کو اکٹھا کیا ہے۔ پھر انہوں نے یہ 1947 میں تو جنرل اسمبلی کے اندر یہ قرارداد پاس ہوئی کہ عرب لوگ ہمیں بھی کچھ جگہ دیں وہاں یہودیوں کو، اور اگلے سال پھر باقاعدہ انہوں نے اسرائیل ریاست کا اعلان کر دیا۔ شیخ لاجیکلی کیا ان کی یہ ڈیمانڈ درست ہے؟ بالفرض ہمارے اگر ملک کے اندر بھی کوئی مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں تو کیا کوئی ایسا دن آئے گا کہ یہ لوگ ڈیمانڈ کریں گے کہ ہمیں ایک مستقل ایک حصہ دے دیں؟ دنیا میں یہ اصول ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ یہ تو دنیا کے اندر کہاں عدل و انصاف، اللہ معاف فرمائے، بہت کم ہے جی، بہت ہی لاجک بات ہے جی۔ شیخ، یہ اب جو کرنٹ ایشو چل رہا ہے آج کل، آپ دیکھ رہے ہیں کہ حماس نے حملہ کیا،
تو کئی لوگ تو اس کو یعنی اس پہ خوشی کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور کئی لوگوں کے ذہن میں اس میں کچھ اشکال بھی موجود ہیں کہ یہ حماس جو ہے یہ بھی ان کی ایک سازش کا حصہ ہے، اس طریقے کی کوئی لاجک پائی جاتی ہے۔ اور پھر ایک اور بات یہ ہے کہ جب یہ حماس حملہ کرتے ہیں اس کے رد عمل میں پھر جو یہ اسرائیل کو ایک مل جاتا ہے موقع کہ یہ پھر حملہ کرتا ہے، اس میں پھر زیادہ غازہ کا اور مختلف علاقوں کا نقصان ہوتا ہے مسلمانوں کا۔ بھائی جان بالکل ایسی ہے، لوگ کہتے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں مسلمانوں کی یہ بڑی ایک مضبوط تنظیم حماس ہے، الفتح بھی ہے، انتفاضہ بھی ہے، اور تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بندہ بھی اگر وہاں سر اٹھا کے جینے کی کوشش کرے گا یا کوئی اپنے لیے کوئی آزادی کے لیے کوشش کرے گا تو اس کو کہیں گے تو نے خام خواہ کھجلی کی ہے، چھیڑا دوسروں کو۔ بھائی جان پھر ایک ہی طریقہ ہے، جب سارے جب کہہ رہے ہیں کہ بھائی انہوں نے کیوں چھیڑا ہے تو اس کا مطلب ہے سسک سسک کے مرتے رہے۔ یار ہم دیکھ نہیں رہے کہ 2-3 مرتبہ انہوں نے کوشش کی ہے، باقی انہوں نے کوشش کی شروع میں، اچھا پتھر مار رہے ہیں یہ آگے سے، پہلے یہی کام کرتے رہے نا، تو اس وقت کیوں نہیں کہتے کہ یار پوری دنیا کہتی کہ دیکھو یہ پتھر مار رہے ہو تم، ٹینکوں سے گولیوں سے مار رہے ہو، تو یہ تو بیچارے مظلوم میں پتھر مار رہے ہیں۔ اچھا آپ پتھر اٹھا کے یہ کام شروع کیا تو لوگ پھر بھی ان کے مخالف ہو گئے۔ بھائی کچھ تو کرنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آزادی کی تحریکیں دنیا میں چلتی ہیں، یہ ایک اقوام متحدہ کے تحت قانون پاس ہے کہ یہ فریڈم فائٹر اپنے ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کے لیے ایک آدمی آزادی کے لیے اٹھ کر تحریک چلاتا ہے، کوشش کرتا ہے، جو کچھ بھی کرتا ہے وہ جیسا کیسا بھی ہے جہاں اس کے نظریہ ہے۔ غیر مسلم تحریکیں بھی کھڑی ہیں انڈیا کے اندر، آپ دیکھ لیں، دنیا کے اندر آپ دیکھ لیں۔ شیخ بالکل فریڈم فائٹر کی آپ نے جیسے بات کی تو یہ رشیا اور یوکرین کا جو معاملہ بنتا ہے اس میں جب یوکرین اپنی حفاظت کے لیے ان کی عام عوام دفاع کرتی ہے تو ان کو ہیرو شو کیا جاتا ہے، اور یہاں یہ جب دفاع کرتے ہیں فلسطینی تو ان کو وہ ٹیررسٹ دکھایا جاتا ہے۔ تو اس لیے پھر اگر ہم کہیں کہ بھئی تم نے ان کو چھیڑا تو پھر اس کا مطلب ہے چپ کر کے لیٹے رہیں اور آہستہ آہستہ کر کے سارے اسرائیل سے ان کو نکال دیا جائے، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں بچا مسلمانوں کے پاس۔ یار کہاں آپ نقشہ اٹھا کر دیکھیں، فلسطین کا نقشے کا غائب ہے، نقشے غائب ہے جی گریٹر اسرائیل کے لیے۔ آپ ویکیپیڈیا اٹھا کر دیکھ لیں، آپ گوگل پر جائیں، لکھا ہوا ہے کہ یہودیوں نے جب یہ طے کیا تھا کہ ہم نے فلسطین کو حاصل کرنا ہے اور اپنی حکومت بنانی ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے نیل سے لے کر فرات تک حتیٰ کہ مدینہ تک یہ ہماری ریاست ہوگی، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری چیزیں مسلمانوں کے سامنے کھلی ہوئی ہیں اور اس کے لیے یہ کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ جو مسلمان ارد گرد کے نہیں ہٹیں گے، انہوں نے صاف لکھا ہوا ہے اپنے ایجنڈے کے تحت کہ ہم نے یہ سارے ملک ہڑپ کرنے ہیں۔ اور شیخ یہ تو ان کا یہ چھیڑا کیوں ہے آپ لوگوں نے؟ شیخ نظریہ بھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ مدینہ اصل ہمارا ہے، کہ ہم لوگ یہاں پہلے سے آباد تھے، خیبر کو بھی اسی لیے کہتے ہیں وہ، حالانکہ یہ اس وقت بھی آ کے کہیں سے بسے تھے، وہاں کے اصل تو نہیں تھے۔ یہی کہہ رہا ہوں نا کہ یہ جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے کہا نا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد ہوگا، اور باقاعدہ تورات انجیل میں اس کی صفات بھی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، نخلستان کے حوالے یعرفون کما یعرفون ابناءہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، صفات، حتیٰ کہ اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ نبی ہجرت کر کے ایک ایسی جگہ آئے گا جہاں چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہوں گی، کھجوروں کے باغات ہوں گے۔ تو یہ یہودی جو ہے ان کا خیال یہ تھا کہ یہ ہماری نسل میں سے ہوگا، ہمارے خاندان میں سے ہوگا، اور یہ مختلف جگہوں سے ہجرت کرتے سفر کرتے کرتے پہلے خیبر میں آئے، پھر کچھ لوگ مدینے گئے تو انہوں نے کہا بھئی خیبر بھی کھجوریں ہیں، پہاڑی علاقے بھی ہیں، ٹھیک ہے، پہاڑیاں بھی ہیں، چھوٹی چھوٹی کھجوریں بغات ہیں۔ پھر یہودیوں سے کچھ قبائل نے کہا کہ نہیں یہ مدینہ ہے، تو پھر وہ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے، کچھ خیبر میں رکے کچھ مدینے میں، لیکن آئے یہ ادھر شام سے ہی تھے، شام سے ہی آئے تھے۔ شیخ جی جو قرآن میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ہے، تو یہ غیر المغضوب سے مراد یہودی ہیں؟ قرآن مجید میں صاف ہے باؤ بے غضب من اللہ۔ تو شیخ کچھ اگر آپ ان کی وہ مثالیں بتائیں کہ انہوں نے کیا کیا اپنے نبیوں کے ساتھ کی جس کی وجہ سے ان کو مغضوب قرار دیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں آیا کہ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءُ، کہ انبیاء کو یہ قتل کرتے رہے۔ قرآن مجید میں آیا کہ انبیاء کو قتل کرتے رہے، احادیث میں آیا کہ انبیاء کو انہوں نے قتل کیا، انبیاء پر الزام لگائے، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام پر آج بھی ان کی کتابوں میں لکھا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ یہ گناہ گار ہیں اور یوں ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کے مطلب اچھا عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں قتل کرنے لگے تھے؟ کون تھے وہ لوگ؟ یہ یعنی شروع سے یہی مزاج رہا ہے، دشمنیاں، تان، ضد، ہٹ درمی، سرکشی،
اور انڈر گراؤنڈ پلاننگ ہے، منصوبے بنانا، اور دوسری طرف کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. دنیا کے اندر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم ہی انسان ہیں، ہم ہی جینے کے حقدار ہیں، ہمارے علاوہ کسی کو. یہ عیسائی بیوقوف بنے ہوئے ان کے ہاتھوں آگے، وگرنہ یہ ان کو اقتدار ملا نا، یہ جیسے مسلمانوں کو نہیں چھوڑ رہے، عیسائیوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے یہ. اور یہ تاریخ میں شاہد ہے تاریخ. ٹھیک ہے نا جی. یہ شیخ موسیٰ علیہ السلام کو بھی بڑا ستاتے رہے ہیں لوگ. بالکل ایسے ہی ہے. یوم قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا. ہے ایمان والو، آپ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائے جنہوں نے اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کو ایذا پہنچائی. آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، تو ان کی الزام تراشیوں سے اللہ نے ان کو بری قرار دیا تھا. اور اللہ کے ہاں بڑے وجیح تھے، وہ بڑے باعزت تھے. شیخ یہ اسرائیل اور حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ آپ کو ایک مرتبہ ایک شکایت ملی تو آپ نے فرمایا مجھ سے زیادہ تو موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے تکلیفیں دی ہیں، انہوں نے صبر کیا، میں بھی صبر کرتا ہوں. تو شیخ یہ ایک جو ہم جذبات میں آ کے مسلمان اسرائیل کو گالی دیتے ہیں، ہاں، تو کیا یہ درست ہے؟ نہ، اسرائیل کیونکہ ان کے ذہن میں تو وہی ریاست ہے نا یہودیوں کی. اصل میں یہ بنی اسرائیل ہمارے لوگ نہیں سمجھتے نا جی، یہ فرق بنی پتہ اسرائیل ہونا اپنے چاہیے. آپ کو کہلاتے ہیں بنی اسرائیل. نہیں، جیسے ان کی مملکت اسرائیل ہے نا، تو اب اس کو کوئی گالی دے رہا ہے. وہ گریٹر اسرائیل بھی اس کو کیا کہا جاتا ہے. تو شیخ اس سے اسرائیل سے پھر ہمارا تو ہمیں نہیں، ہمیں یہودی کے لفظ کہنا چاہیے. ہیں بھی یہودی، یہ بنی اسرائیل ہے ہی نہیں ہے. یہ بھی ہماری غلطی ہے، لوگوں کی لا علمی ہے، سمجھ لیں. ٹھیک. شیخ یہ جہادی کارروائی کی پاداش میں جو فلسطین کو بھاری نقصان ہوتا ہے، تو یعنی اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ ایسے میں ان کا صبر بھی ماشاءاللہ، یہ کبھی بھی جہادی تنظیموں کے خلاف بات نہیں کرتے. یہ بھی کسی نے بات بیان کی کہ نقصان بھی انہی کا ہو رہا ہے فلسطینیوں کا، لیکن یہ ہمیشہ ہی حمایت کرتے ہیں جہادی تنظیموں کی. تو یہ جو ہم باہر کے مسلمان بیٹھے ہوئے ہم جو ان پر تنقید کرتے ہیں، تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں، یہ بھی پروپوگنڈا میڈیا کا ہوتا ہے کہ لوگوں کو دوسروں سے متنفر کرو، مظلوم سے لوگوں کو دور کر دو تاکہ ان کی مدد کے لیے کوئی نہ آئے. ہمیں سیدھی سی بات ہے، ہمیں نہ کسی کا نام لینا چاہیے. میں پاکستان کے مسلمانوں کو دو مسلمانوں کا ہمیں نام نہیں لینا چاہیے. یہ انتفاضہ ہے، یہ فلاں، یہ فلاں، یہ مسلمان ہے، یہ کلمہ کو ہے. سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ بحیثیت مسلمان اور قبلہ اول کے باسیوں کے ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کی مدد کریں، اور اس میں کوئی شک ہی نہیں. قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ. اگر کوئی بھی دنیا میں کہیں رہنے والا کوئی بندہ اللہ کے دین کا واسطہ دے کر آپ سے مدد طلب کرتا ہے، اس کی مدد کرو. اور مسلمان کا بھائی ہوتا ہے. ہاں، اخلاقی مدد ہے، معاشی مدد ہے، اور ہر قسم کی مدد ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور اگر جسمانی مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی ہمیں کرنی چاہیے، اگر اس کے لیے وسائل مہیا ہوں اور ممکن ہو تو کرنی چاہیے. اور یہ تو مسلمانوں کو توڑ کر ٹکڑوں میں اور گروہ بندیوں میں، احزاب میں، جی تعصبات میں تقسیم کر دیا گیا ہے. فروئی ہمارے گروہ ہیں، مسلکی ہیں، مذہبی ہیں، اور پھر رنگ و نسل کے اعتبار سے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا، ملکوں کے اعتبار سے مسلمانوں کو تقسیم کر دیا گیا ہے. تو بہرحال ہمیں بحیثیت مسلمان، وہ فلسطین کے باسی ہیں، وہاں کے مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، مظلوم ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں ان کی خواتین کی چیخیں، ان کی بچیوں کی چیخیں، بچوں کی چیخیں، اور کس طرح وہ ایک عرصے سے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. اگر کہیں اٹھ کر انہوں نے اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کی ہے تو یہ بھی ان کو پتہ ہے کہ اس کے مقابلے میں ہمیں مطلب ہے کہ وہ خاک خون میں جو ہے لت پت کر دیا جائے گا. یہ تو ان کو پتہ ہے. مظلوم ہیں بیچارے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اب انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی اور کتنے دن سے وہ مسلسل بمباری کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے نا پوری بلڈنگیں تہس نہس کر دی گئی ہیں. نہ کوئی ہاسپٹل بچا ہے، نہ کوئی بلڈنگ بچی ہے، نہ کوئی مسجد چھوڑی ہے انہوں نے. شیخ عوام کے اندر نا بہت، اور پھر بھی کہتے ہیں کہ جی وہ ظالم فلسطینی ظالم ہے. یہ پھر بھی یعنی یہ معاملہ ہی آج الٹ ہو گیا ہے. جی 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 بالکل. ظالم مظلوم بن گیا، اور مظلوم، اور اس پہ سوشل میڈیا کا بہت کردار ہے شیخ، ہر چیز الٹ کر کے دکھانا. اس کا وجہ کیا ہے یار؟ اس کی وجہ بس وہی ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات. کنٹرول کن کن لوگوں کے پاس ہے؟ میڈیا کن لوگوں کے پاس ہے؟ ذہن بنانے والے کون لوگ ہیں؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اب وہ چاہے زیرو کو ہیرو کر دیں، ہیرو کو زیرو کر دیں، وہ چاہے وہ ہاتھی کو جو نا وہ چوہا ثابت کر دیں، چاہے چوہے کو ہاتھی. اگر میں کہتا ہوں جو اس وقت ہم پر اس وقت عالمی طاقتیں ہیں نا، وہ اگر چوہے کو ہاتھی کہیں گے تو ہمارا میڈیا اس کو اگلے دن سب کو ہاتھی کہنے لگ جائے گا. اس میں شک ہی کوئی نہیں.
یہ عوام کے اندر بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ غصہ اور ایک چیز دیکھی جا رہی ہے جس کے اندر وہ اپنی فوج کو للکارتے ہیں، اور یہ OIC جو تنظیم بنی ہوئی ہے، اور جتنے مسلم ممالک ہیں ان کی فوج کے حوالے سے، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ لوگ، ان کا کیا کام ہے، یہ لوگ اگر یہ نہیں کر سکتے، فلاں کام نہیں کر سکتے، مدد نہیں کر سکتے، تو اس پہ آپ عوام کو کیا نصیحت کریں گے کہ ایسے موقع پہ ان کو اپنے جذبات پہ کیسے کنٹرول کرنا چاہیے؟ جذبات پہ کنٹرول تو سیدھی سی بات ہے، یہ کہ اسلام اور ایمان کا مسئلہ ہے. جہاں تک رہی OIC یا یہ اس طرح کی تنظیمیں ہیں، اس کا کردار تو ہمارے سامنے بالکل ہی منفی سا ہے اور بالکل خاموشی چھائی ہوئی ہے، بالخصوص پاکستان کے حوالے سے کچھ نہیں ہے. بھائی جان، یہ سارے مسلمان ممالک اپنے اپنے تحفظات میں اپنے بچاؤ کے لیے لگے ہوئے ہیں. اچھا، میں کیا اس موقع پر کہنا چاہتا ہوں، میں ایک بہت اہم بات کہنا چاہتا ہوں، بہت اہم بات. کاش اس کو مسلمان حکمران نہیں تو کم از کم مسلمان ملکوں میں رہنے والے لوگ ہی اس کو سمجھ لیں. وہ صرف یہی ہے، آج عرب ممالک کے مسلمان اور پاکستان میں رہنے والے مسلمان اپنا سرمایہ کافروں کے ملکوں سے نکال لیں، اللہ کی قسم فلسطین کی حمایت ہو جائے گی اور اسرائیل ختم ہو جائے گا، اس کا وجود ختم ہو جائے گا، بڑی بڑی عالمی طاقتیں ٹھپ ہو جائیں گی. صرف مسلمان اپنا پیسہ ان کے ملکوں سے نکال لیں بس. ماشاءاللہ، بہت زبردست. اور کچھ نہیں، میرا پیغام یہی. شیخ، بس آخری بات آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ عام مسلمانوں کو آپ کیا نصیحت کریں گے کہ ایسے موقع پہ وہ فلسطین کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا ہمارا حق تو ایک ہے یہ کہ ہم ان کے لیے دعائیں کریں. ٹھیک ہے، راتوں تو کو اٹھ کر دعائیں کریں، قنوت نازلہ کا اہتمام کریں، اور اداریے لکھنے والے ہیں تو کم از کم ان کی حمایت میں لکھیں، ظالم کی مذمت میں لکھیں اور مظلوم کی حمایت میں لکھیں. میں یہ کہتا ہوں. اور جو بولنے والے ہیں، جہاں جو حلقہ احباب ان کا ہے، جہاں تک ان کی بات مؤثر ہو سکتی ہے، قلم مؤثر ہو سکتا ہے، تو وہ زبان سے بھی کم از کم ظالم کے خلاف بولیں اور مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہوں، کوئی بھی ہو. میں کہتا ہوں یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر. بہت امید ہے ہماری عوام نے مستفید ہوئے ہوں گے آج کے اس پوڈ کاسٹ سے. اللہ تعالیٰ شیخ کا آنا، ہمارا بیان کرنا، اس پروگرام کا انعقاد کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسرائیل کے حوالے سے جو مفید باتیں ہوئی ہیں، ان باتوں سے ہر ایک مسلمان مستفید ہو. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. جزاکم اللہ خیرا.